اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام مرحومین کے ایثار ثواب کے لیے علماء، عرفاء، فقہاء، شہداء، بالاخص مرحومہ مورد نظر کے ایثار ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر وقت کے امام کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے، مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے، اور ان ایام ذی الحجہ کے اندر خدا متعال کی خاص عنایات کے حصول کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت، ان کی ہدایت نصیب فرمائی۔ خدا متعال کا انتہائی شکر ہے، اس نے کئی سو سال کے فاصلے کے باوجود ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت سے نوازا ہے۔ اپنی خوشیوں میں ان کی خوشی کا ذکر کرتے ہیں، اپنے غم میں ان کے غم کو یاد کرتے ہیں۔ یہ خدا متعال کی بڑی فضیلت ہے جو اس نے عنایت فرمائی ہے۔ اور آج ہمارے دوستوں، بھائیوں کی والدہ کی اِصال ثواب کی مجلس ہے۔ ایک بار پھر خدا سے دعا کرتے ہیں، خدا تمام مرحومین بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام، تمام مرحومین بالاخص مرحومہ مورد نظر کے تمام اعمال حسنہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خداوندہ جو بھی گناہ صغیرہ و کبیرہ و خدایا اگر ہوں تو ان کو اپنی بارگاہ احدیت کے واسطے مغفرت فرما، ان سب کو اور بالاخص مرحومہ کو شفاعت اہل بیت اطہار علیہ السلام، بالاخص بی بی ام الائمہ کی شفاعت نصیب فرما۔
دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان محترم، ایسی جو مجالس منعقد ہوتی ہیں یہ ایک طرف سے ہمیں جو گزر چکے ہوتے ہیں ان کی محبت کی طرف لے کر جاتی ہیں، چونکہ جس سے انسان بچھڑ چکا ہے چاہتا ہے اس کے لیے کچھ انجام دے۔ ہمارے جو بھائی اس مرحلے سے گزر رہے ہیں اپنی والدہ کی جدائی کے غم سے، وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا برداشت کر رہے ہیں، کیا جھیل رہے ہیں، لیکن ان کے دل میں خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ کر گزریں اپنی والدہ کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے۔ خدا متعال نے اپنے لطف و کرم سے یہ انسان کی جو فطری ضرورت تھی اسے پورا کیا۔ وہ چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ جو دنیا سے گیا اس کے لیے اب کچھ انجام نہیں پائے گا، اگر وہ کرتا تو عدل ہوتا کہ بھئی خدا نے موقع دیا زندگی کے اندر، جس کی زندگی ختم ہو گئی اس کا معاملہ ختم ہو گیا، لیکن خدا تعالیٰ نے لطف و کرم کیا، جو پسماندگان تھے ان کے دل کو تسلی دینے کے لیے کیا، اور اس کا لطف و کرم تھا کہ اس نے مرحومین کے لیے ایک اور واسطہ کھول دیا کہ اگر ان کے پسماندگان ان کی بہتری کے لیے کچھ کرنا چاہیں تو کچھ انجام دے سکیں۔ میں جب ان قوموں کو دیکھتا ہوں جو یہ نہیں کرتے تو میں سوچتا ہوں کہ دل میں کتنے سخت ہو جاتے ہوں گے۔ آج اگر ہمارا دنیا سے کوئی جاتا ہے دل میں غم تو آتا ہے، لیکن جب وہ غم آتا ہے تو اس کے لیے کچھ کر دیتے ہیں، کوئی فاتحہ پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں، اچھا کوئی عمل انجام دیتے ہیں، تھوڑا دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ جو گزرا ہے انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اس کی اس زندگی کے اندر کوئی بہتری آئی ہو۔ تو یہ جو عمل ایصال ثواب کی مجلس کا ہے یہ ایک طرح سے انسان کے دل کے اندر محبتوں کو جگانے کا عمل ہے، انسان کی فطرت کو جواب دینے کا عمل ہے۔ یہ خدا متعال کا بڑا لطف و احسان ہے کہ اس نے یہ رکھا، اور اس ایصال ثواب کے پیچھے جو اصل روح فرما ہے وہ یہ کہ بھئی جو دنیا سے چلا گیا وہ تو چلا گیا، لیکن جو دنیا میں ہیں ان کو بھی یاد دلانا ہے کہ تم نے بھی ایسے، کسی نے چند سال پہلے جانا ہے، کسی نے چند سال بعد میں جانا ہے، کسی نے چند دن پہلے جانا ہے، کسی نے چند دن بعد میں جانا ہے۔ جس طرح ہر آلہ دنیا سے گیا ہے، میں اور آپ بھی جو اس دنیا کے اندر ہیں کبھی نہ کبھی ہم نے بھی جانا ہے، اور یہ خدا ہمیں یاد دلانا چاہتا ہے۔ اگر میں اور آپ اس کو یاد رکھیں تو فوراً ایک سوال ہر ایصال ثواب کی مجلس کے موقع پر میرے اور آپ، اور ظاہر ہم لوگ جو پڑھتے ہیں ایصال ثواب کی مجلس ان کے ذہن میں بھی یہ بات آنی چاہیے، جو سننے والے ہیں ان کے ذہن میں بھی آنی چاہیے۔ یہ اہم نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس کے بعد چند نکات اس سلسلے میں بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا۔ ایک بار پھر مرحومہ کی روح کی بلندی کے لیے، ان کی گناہوں کی مغفرت کے لیے، اہل بیت کی شفاعت کے حصول کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اپنی توجہات کو اس مطلب کی طرف لے کر آئیے تاکہ انشاءاللہ ہم اس مجلس سے کما حقوق فائدہ اٹھا سکیں۔ اور جس بات کا میں آپ کو یقین دے رہا ہوں وہ یہ کہ اگر میں اور آپ اس مجلس کے دوران کچھ ایسی چیز سیکھ گئے جس کے اوپر ہم اور آپ عمل کریں، تو جب تک میں اور آپ عمل کرتے رہیں گے اس کا ثواب بھی مرحومہ کی روح کو ایصال ہوتا رہے گا۔ اس اعتبار سے یہ بہت اچھا وقت ہوتا ہے کہ ہم مرحومہ کی روح کے ثواب کو کیسے زیادہ سے زیادہ بڑھائیں۔ معاملہ صرف 40 منٹ کا نہ ہو جب تک مجلس چل رہی ہے، بلکہ مسلسل بڑھتا رہے، اور وہ طریقہ میں نے عرض کر دیا۔ کوئی ایسی بات کہوں جس پہ آپ توجہ دیں، مسلسل عمل کریں، اور انشاءاللہ خدا اس بہانے سے کہ مجلس ان کے ایصال ثواب کے لیے منعقد ہوئی تھی، یہ ثواب بھی ان کو ارسال فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو جیسے میں اور آپ ایصال ثواب کی مجلس میں بیٹھیں ایک سوال ہمارے ذہن میں آنا چاہیے، اور وہ یہ آنا چاہیے کہ بھائی ہم نے بھی تو جاننا ہے۔ اگر ہم نے جانا ہے تو پھر اگلا سوال یہ ہے، ہم اس دنیا میں اصل مقصد کیا لے کر آئے تھے؟ ہم نے اس دنیا میں بہت سارے کام کرنے ہیں جو مومن اور فاسق کی تفریق کے بغیر کرنے ہیں۔ مسلمان ہوگا تب بھی کرے گا، مسلمان نہیں ہوگا تب بھی کرے گا، اچھا بندہ ہوگا
دینی اعتبار سے تب بھی کرے گا، اچھا بندہ دینی اعتبار سے نہیں ہوا تب بھی کرے گا، اپنے کیریئر کے لیے کرے گا۔ مثلا جو دنیا کے مروجہ طریقے ہیں، جو دنیا میں اس وقت روٹین ہے، وہ یہ کہ بھائی آپ کچھ ایجوکیشن لیں گے، کسی اچھی جگہ جاب کریں گے، یا آپ کے ہاتھ میں کوئی پیسہ ہوا یا کوئی اسکل ہوئی یا کوئی انوویشن ہوا تو آپ کوئی بزنس کریں گے۔ آپ اپنی زندگی میں اپنے فیملی کی زندگی کے لیے کچھ ریسورسز جمع کریں گے، اور اپنی سیٹسفیکشن کے لیے سوسائٹی میں کچھ عزت، کچھ آنر، کوئی رسپیکٹ آپ گین کریں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی فیملی کو زندگی کی کچھ سہولتیں دینا چاہیں گے، کچھ فیسلٹیز دینا چاہیں گے، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ اچھا، اس میں کوئی تفریق ہے کہ مسلمان یہ کرتا ہے غیر مسلمان یہ نہیں کرتا؟ نہیں، سب یہی کرتے ہیں۔ تو اگر زندگی کا ہدف اور مقصد یہی ہے تو کیا واقعاً خدا متعال نے ہمیں خلق اس کام کے لیے کیا ہے؟ اگر انسان اس کو ایک اور اسکیل کے اوپر دیکھے تو پھر یہی کام کسی اور چھوٹے لیول پہ جا کر جانور بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ جانوروں کے اندر بھی ایسا ہی ہے، کم و بیش ہم کسی اور طرح فیملی کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیں گے، وہ کسی اور طرح فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ ہم نے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہوگا تو ہم کچھ کریں گے، جانور بھی کچھ کرنا چاہے گا تو کرے گا۔ تو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہوتا ہے بھئی وہ جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اب چونکہ ہم دیندار ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو ہمارے ذہن میں آتا ہے بھئی ٹھیک ہے، اللہ نے کہا ہے نماز پڑھو، میں نماز پڑھ لوں، روزہ رکھو، قرآن پڑھو، اہل بیت کی محبت ہونی چاہیے۔ یہ سب چیزیں جمع ہوئیں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ اب اس کے بعد دین میں کیا ہے؟ اچھا، کچھ لوگ تو اس کی زحمت بھی نہیں کرتے کہ بھئی پوچھیں کہ دین میں اس کے بعد کیا ہے۔ جب وہ یہ کر بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ جو کچھ دین میں تھا ہم نے کر لیا، اب کیا رہ گیا ہے؟ اب یہ رہ گیا ہے کہ مثال کے طور پر قرآن کی تفسیر کو اور تھوڑا گہرائی میں جا کے پڑھ لیتے، چلو نہیں پڑھا کوئی بات نہیں، قرآن تو پڑھ لیا نا۔ یا مثال کے طور پر 17 رکعت عبادات واجب تھی، نماز واجب تھی، جو اچھے بندے ہوتے ہیں وہ چلو 50 51 رکعت پڑھتے ہیں، میں نے 17 رکعت پڑھ لی۔ تو بعض اوقات جو انسان معاملے کو نہیں جانتا ہوتا وہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی میں نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زیارت کر لی، اور یہ سب چیزیں میں نے انجام دے دی، اب دین میں اس کے علاوہ ہے کیا؟ اور اگر کوئی شخص واقعاً گہرائی میں جائے تو اس کو اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ آیا خدا کا دین ظاہر ظاہر پر ہے یا باطن کے اندر بھی کچھ ہے؟ تو میں ایک جملہ معمولاً اپنی اصلاح کے لیے عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ خدا کے دین میں زیادہ تر عبادتیں صرف ذہن کے اندر ہیں، جو جسم سے عبادتیں انجام پاتی ہیں وہ بہت کم ہیں۔ مثلا آپ صبح سے لے کے شام تک جتنی نمازیں پڑھیں گے، چلو فرض کر لیتے ہیں کوئی مستحب نماز بھی پڑھتا ہے، 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، یہ ساری 51 رکعت نماز اگر وہ پڑھ لے گا زیادہ سے زیادہ کتنی دیر لگ جائے گی؟ 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ۔ اچھا، اس کے بعد وہ قرآن کریم بھی پڑھتا ہے، ہر روز ایک سپارہ قرآن کریم کا پڑھ لیتا ہے، چلو 20 منٹ، آدھا گھنٹہ وہ بھی لگ گیا، یہ ہو گیا 2 گھنٹہ۔ تو خدا متعال نے اگر ان کے لیے خلق کیا ہے، یہ تو کام 1.5 2 گھنٹے کا ہے، یہ تو معاملے ختم ہو گیا پھر۔ تو ہم فوراً خود سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں، خدا متعال صرف یہ نہیں کہہ رہا ہے ہم سے۔ اچھا، اب اس کے بعد کچھ لوگ جب اس میں آگے بڑھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ خدا ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہر وقت نماز پڑھتے رہو، ہر وقت قرآن پڑھتے رہو۔ تو پھر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی باقی دنیا کے کام کون کرے گا؟ پھر تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے، پھر کوئی ہم محتاج بن جائیں گے، پھر تو ہم فقیر ہو جائیں گے۔ نہ خدا کا دین کہہ رہا ہے کہ صرف تم چند رکعت نمازیں پڑھو، معاملہ ختم۔ نہ خدا کا دین یہ کہہ رہا ہے کہ تم ساری زندگی نمازیں ہی پڑھتے رہو اور پھر ایک اور طرح سے معاملہ ختم ہو جائے۔ نہیں، یہ دونوں باتیں نہیں کہہ رہا۔ تو جو خدا کا اصل دین ہم سے مانگ رہا ہے وہ ہے کیا؟ اور میں نے عرض کیا وہ ہم سے ذہن کے اندر بہت کچھ مانگ رہا ہے۔ جب میں یہاں پہ پہنچتا ہوں تو میں اپنی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ میں جب اپنے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے 3 انسان نظر آتے ہیں یہاں پہ، اور بہت زیادہ عرض کرتا ہوں تو ممکن آپ لوگوں نے پہلے بھی سنا ہوا ہو، لیکن اس وقت برسبیل تذکرہ لگ رہا ہے کہ یہ زیادہ مناسب ہے، تو میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک وہ انسان ہوتا ہے جو ہم انجام دیتے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں تو میں آپ کو کیا دکھانا چاہوں گا؟ یہ کہ میں پرہیزگار انسان ہوں،
میں عالم ہوں، میں ہر کام اچھے طریقے سے کرتا ہوں. یہ وہ انسان ہے جو میں پریٹینڈ کرتا ہوں کہ میں ایسا ہوں، جو میں لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں. تو مثال کے طور پر میں اپنے گھر کے اندر کسی اور طرح بہیو کرتا ہوں، جب کوئی اور آتا ہے تو کوئی اور بہیو کرتا ہوں. اور میں کون سا دکھانا چاہتا ہوں؟ وہ جو لوگوں کے سامنے میں بتاتا ہوں کہ بھئی اس میں میری اچھائی ہوگی، وہ مجھے اچھا لگتا ہے. تو ایک وہ انسان ہے جو میں لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں. پھر ایک وہ انسان ہے جو میں اپنے اندر اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، جانتا ہوں. مثلا میں ابھی پازیٹیو کو دیکھتے ہوئے عرض کرتا ہوں، مثال کے طور پر بھئی میں کیا دکھانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ بھئی میں تو بہت متقی انسان ہوں، میں تو بہت بڑا عالم انسان ہوں. اچھا، ایک وہ جو میں اپنے آپ کو جانتا ہوں. یہ جگہ دو طرح سے ہو سکتی ہے. ایک دفعہ ایک انسان اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہا ہوتا ہے، ایک دفعہ اوور اسٹیمیٹ کر رہا ہوتا ہے. ایک دفعہ مثلا میں لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ میں 10 میں سے مثلا 5 کے لیول کا عالم ہوں، 10 میں سے 5 کے لیول کا متقی ہوں، اور میں بے وقوف بن گیا اپنے ہاتھوں، اور میں سمجھتا ہوں میں تو بہت بڑا ہوں، 5 تو میں دکھا رہا ہوں اسے، میں تو بہت متقی ہوں، یہ تو میں صرف 5 بتا رہا ہوں، ورنہ میں تو 9-10 سے بھی آگے ہوں. تو ایک دفعہ انسان دوسرے کو دکھاتا ہے کہ میں کون ہوں، اور اندر کیا سمجھتا ہے؟ اندر سمجھتا ہے بہت بڑا ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو میں دکھاتا ہوں. اس کو ہم مصنوعی تواضع بھی کہہ سکتے ہیں، آرٹیفیشل ہمبلنس دکھائیں گے. اور وہ کیوں؟ چونکہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، میں اس طرح سے ایک ہمبلنس دکھا دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو اس طرح پتہ چلے. ان دو کے پیچھے ایک تیسرا انسان ہے، اور وہ اصل انسان ہے جس کو ہم میں سے بہت سارے لوگ زندگی کے آخر تک نہیں سمجھ پاتے کہ وہ بھی ہے، اور وہی اصل ہے. وہ تیسرا انسان اصل میں ہوتا ہے. بس ایک وہ ہوتا ہے جو ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور ایک وہ اندر چھپا ہوا اصلی انسان ہوتا ہے. خدا کس کو اچھا بنوانا چاہتا ہے؟ وہ اندر چھپے ہوئے اصلی انسان کو اچھا بنوانا چاہتا ہے. جو میں لوگوں کو دکھاتا ہوں، اگر میں نہیں ہوں تو یہ تو ایک ٹائپ کی ریاکاری یا منافقت ہو جائے گی، نعوذ باللہ تعالی. یا اگر میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہوں اور میں نہیں ہوں تو یہ رہے گا. اصل خداوند متعال کس کی اصلاح کرنا چاہتا ہے؟ اصل اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہے وہ جو اندر تیسرا انسان. اچھا، یہاں پہ ایک بڑی عجیب خوبی ہے. آپ وہ اچھا دکھائیں جو لوگوں کو دکھا رہے ہیں آپ، تو اس سے پیچھے کے 2 اچھے نہیں ہوں گے. جو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں وہ بہت اچھا بنا دوں تو اس سے بھی باقی 2 اچھے نہیں ہوں گے. لیکن اگر وہ تیسرا انسان جو چھپا ہے وہ اچھا ہو جائے کسی بھی طرح، یہ باقی 2 خود بخود اچھے ہو جائیں گے، یہ خود بخود صحیح ہو جاتے ہیں. اور اس طرف سے آؤ تو نہیں ہوتا. تو عزیزان محترم، زندگی میں کرنا کیا چاہیے؟ اس چیپٹر کے اندر 2 کام کرنے چاہیے. ایک تو یہ کہ مرنے سے پہلے انسان ایکسپلور کرے کہ وہ جو میرا اندر کا انسان ہے خاموش بیٹھا ہوا، یہ کیا ہے. اور یہ بہت محنت کا کام ہے، حقیقت یہی ہے. شاید آپ کو میری بات بہت سادہ لگے اور آپ یہ سوچیں کہ شاید آپ کا وقت صحیح یوٹیلائز نہیں ہو رہا ہو، لیکن میں آپ کو طالب علم ہونے کے ناطے، جس کو طالب علم بنے ہوئے 35 سال سے زیادہ ہوگا، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ جو اصل کام ہمارے پاس ہے وہ اس تیسرے انسان کی اصلاح. اس کو سب سے پہلے تو چیک کرنا کہ یہ ہے کون. کیوں؟ چونکہ ہم لوگ اپنی ببل کے اندر زندگی گزار دیتے ہیں، ہمیں اپنی ریالٹی پتہ نہیں چلتی. یہ بڑی عجیب پرابلم ہے ہم لوگوں کی. یہ جو دنیا کے لیے کہ خداوند متعال نے فرمایا دار الغرور، یہ دھوکے کا گڑھ ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے. تو اس کا ایک دھوکہ وہ ہے جو انسان خود اپنے آپ کو دے دیتا ہے، اور اس کے اندر خدا نہ کرے اگر وہ اپنی ہوا و حوث کی پیروی میں ایک کام کرتا ہے تو پھر اور ہی معاملہ خراب ہو گیا. تو دھوکوں میں سے ایک دھوکہ یہی ہے کہ ہماری جو اصل حقیقت ہے وہ ہمیں پتہ نہیں چلتی. جب ہم مرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میں تو یہ تھا. اور شاید یہ جو مشہور قول ہے، مولا امیر المومنین سے بھی منسوب ہے، اللہ کے نبی سے بھی منسوب ہے، دونوں کی زبان پہ درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فما الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. اس کا مطلب شاید یہی ہے، ہم اپنے
اس اصل انسان سے غافل ہیں، اور جب مرتے ہیں تو اچانک پتہ چلتا ہے کہ اچھا میں تو اپنے آپ کو اتنا اچھا سمجھتا تھا، اور میں تو اپنے آپ کو اتنا اچھا دکھاتا تھا، اندر سے یہ کیا ہو گیا؟ تو جو ذمہ داری کیا ہے میری اس دنیا کے اندر؟ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس انسان کو سمجھنے کی کوشش کروں کہ وہ جو تیسرا انسان ہے وہ ہے کیا۔ اس کے بعد کیا کروں؟ اس تیسرے انسان کو اللہ کی صفتوں پہ ڈھالنے کی کوشش کروں۔ یہ آسان نہیں ہے یہ کام۔ ایک تو اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے کہ وہ ہے کون، وہ ہے کیا۔ پھر یہ دیکھنا کہ بھئی اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ خرابی ہے، اس کی یہ خرابی کی اصلاح ہونی چاہیے، اس کی یہ خوبی بہتر ہونی چاہیے۔ یہ جاب ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس کے لیے بعض لوگ کیا کرتے تھے، بعض لوگ عرفا سے مدد لیتے تھے، کہ مثال کے طور پر عرفا سے جا کر کہتے تھے کہ آقا ہم کیا کریں کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے ہم ہیں کیا۔ تو مثال کے طور پر وہ کچھ بتاتے ہیں چیزیں یہ کرو، اور کچھ بالکل نہیں بتاتے کہ کیا کرو۔ لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ سچائی پہ چلو، ظاہر اور باطن کو ایک جیسا کر دو۔ اگر تم اپنے ظاہر اور باطن کو ایک جیسا کرو گے، خدا تمہارے باطن کو تمہارے لیے ظاہر کر دے گا۔ یہ بڑا عجیب فارمولا ہے۔ وہ یہ کہ اگر لوگوں کے سامنے ظاہر اور باطن ایک کر لو، یعنی اندر کو اتنا اچھا کر دو کہ دکھانے میں کوئی پرابلم نہ ہو، اگر تم نے یہ کام کر لیا تو خدا تمہارے لیے کیا کرے گا؟ تمہاری ان آنکھوں کو کھول دے گا، اور تمہارا چھپا ہوا جو انسان ہے وہ تمہیں نظر آئے گا۔ تم دیکھ پاؤ گے کہ مجھے اس میں کیا کرنا چاہیے۔ یہ خدا متعال کا بڑا عجیب نظام ہے۔ اور اذان محترم، یہاں سے پھر ایک اور چیپٹر شروع ہوتا ہے، اور میں اس کو اب بہت زیادہ آگے نہ بڑھاؤں، لیکن صرف ایک چیپٹر عرض کروں گا۔ وہ یہ کہ بھائی ہم سب لوگ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ بہت لمیٹڈ ہے، اور جو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ اچھا، ہم لوگوں کو اپنی فزیکل آنکھوں کے بارے میں بھی پتہ ہے کہ وہ جو لائٹ کی ویوز ہم دیکھ پاتے ہیں وہ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں جو ایگزسٹ کر رہی ہیں۔ بہت سارے کلرز ایسے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے، چونکہ ہمارا جو آنکھوں کی لمٹ ہے وہ اس سے زیادہ چلی جاتی ہے۔ یا مثلا جو آوازیں ہم سن پاتے ہیں وہ ایک خاص ویو لینتھ کے اندر سن پاتے ہیں، جو نہیں سن پاتے وہ بہت ساری ہیں۔ کلرز میں ایسے ہی ہے، لائٹس میں بھی ایسے ہی ہے، تو ریالٹی میں بھی ایسے ہی ہے۔ وہی کہ ہم بہت ساری چیزیں دیکھ پاتے ہیں، سن پاتے ہیں، لیکن بہت ساری حقیقتیں ہیں جو ہم نہیں دیکھ پاتے۔ یہ ایک اور ڈائمنشن ریالٹی کا۔ اور یہاں سے ایک اور چیپٹر شروع ہوتا ہے جس کو ہم لوگ اسپرچویلٹی کہتے ہیں، معنویت، روحانیت۔ البتہ پاکستان اور مختلف کلچرز کے اندر اسپرچویلٹی کے نام پر، مسٹیسزم کے نام پر، اور پتہ نہیں ان چیزوں کے نام پر مختلف کام انجام پاتے ہیں جن کا کوئی تعلق اسپرچویلٹی سے نہیں ہے، نہ اس کا کوئی تعلق مسٹیسزم سے۔ لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر یہ بڑا مقام ہے۔ یعنی اگر مجھ سے کوئی پوچھے بھائی اہل بیت اطہار کی خاص 3 نکات کون سے ہیں، تو میں کہوں گا ایک خدا سے رابطہ، دوسرا ان کا علم، اور تیسرا ان کی خدمت خلق۔ پہلا معاملہ خدا سے رابطہ، ان کی خاص اسپرچویلٹی، اور یہ وہ چیز ہے جو ہمارے اندر وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، میں اپنے سوال کو جمع کرتا ہوں۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے، کسی کی دنیا سے جانے کو ہم نے یاد کیا ان کا چہلوں میں، اور اپنے آپ سے سوال کیا کہ میں دنیا میں کیوں ہوں؟ تو میں نے عرض کیا میں دنیا میں اس لیے ہوں کہ میں اپنی حقیقت کو خدا کی حقیقت کے نزدیک لے جا سکوں۔ وہ میری حقیقت کون سی ہے؟ جو میں دکھاتا ہوں؟ نہیں۔ جو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں؟ نہیں۔ وہ حقیقت جس کو بعض اوقات میں نہیں سمجھ پاتا کہ میں اصل کون ہوں۔ البتہ انسان اتنا بھولا اور نادان بھی نہیں ہے۔ خدا متعال ایسا کام کرتا ہے کہ ہم زندگی کے مختلف جھمیلوں میں کبھی نہ کبھی چلتے پھرتے ایک گلمس لے پاتے ہیں کہ میں اندر سے میں کیا ہوں، اندر سے میں کیا ہوں۔ بعض اوقات یہ خواب بہت عجیب ہوتے ہیں۔ بعض اوقات خوابوں کے اندر انسان کو ایسا کام کرتا ہے جو وہ عام زندگی میں نہیں کرتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اس سے پوچھنا چاہیے، تو اگر میں عام زندگی میں ایسے نہیں کرتا ہوں تو خواب میں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو ایک انر سیلف ہوتا ہے وہ بہرحال ایکٹیو ہوتا ہے، بہرحال ایکٹیو ہوتا ہے، اور وہ بعض اوقات آٹو کے اوپر چلتے ہوئے ہماری لائف میں کچھ کام کروا دیتا ہے۔ کیئرفل رہنا پڑے گا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ کیوں؟
جب ہماری زندگی میں بہت حساس لمحے آتے ہیں، بہت کریٹیکل ٹائمز آتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں انٹینشنلی نہیں ہوتی ہیں، اندر سے ہوتی ہیں، خود سے ہو جاتی ہیں. اس کو میں مذاق میں کہتا ہوں آٹو پہ چل جاتے ہیں. تو بعض اوقات مثال کے طور پر انسان کبھی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے تو اصلا بھول جاتا ہے کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں، گاڑی چلتی رہتی ہے، وہ گھر پہنچ بھی جاتا ہے، پھر دیکھتا ہے اچھا گاڑی ٹھیک ہے گھر پہنچ گیا، سوچ رہا ہوتا ہے کچھ. آٹو کے اوپر اس کی گاڑی چلتی رہتی ہے. ہم انسان بہت سارے اپنے فیصلے اسی آٹو کے اوپر کرتے رہتے ہیں، اور یہ کون کر رہا ہوتا ہے؟ یہ وہی ہمارا اندر کا انسان کر رہا ہوتا ہے. اب ایک مشکل ہے، بعض اوقات بہت سینسٹیو جگہوں کے اوپر یہ اندر کا انسان اپنی غلط کوالٹیز کی وجہ سے غلط فیصلے کروا دیتا ہے. وقت کم ہے، صرف مثال دیتا ہوں جلدی. مثلا کربلا کے معاملے کے اندر سید الشہداء کسی کو دعوت دے رہے تھے کہ تم میرے ساتھ آ جاؤ، اور وہ امام سے کہتا رہا آپ میری شمشیر لے لیں، آپ میرا پیسہ لے لیں، آپ میں سے اسلحہ لے لیں یا گھوڑا لے لیں، اور خود نہیں گیا. اور بعد میں ساری زندگی افسوس کرتا رہا کہ میں نے کیوں ایسا کیا، جب امام حسین میرے پاس آئے تھے تو مجھے جانا چاہیے تھا. اور یہاں پر قرآن کریم کا میں صرف ایک ذرا سا جھلک آپ کی خدمت میں عرض کروں. خدا متعال حضرت سلیمان کے واقعے کے اندر بتاتا ہے جب ملکہ سبا کو انہوں نے اپنے پاس بلایا، ملکہ سبا آئی اور ملکہ سبا نے حضرت سلیمان کے اندر اللہ کی نبوت کی نشانیوں کو دیکھ لیا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ خدا کا نبی ہے. تو خدا متعال فرماتا ہے کہ اس نے پھر بھی انکار کر دیا، اس نے پھر بھی نہیں مانا کہ اللہ کے نبی اور میں ایمان لے آؤں. کیوں؟ صدھا ما کانت تعبد، جو وہ اللہ کے سوا اس نے اس کو روک لیا. انسان کی کیریکٹر کے اندر اگر کچھ ویکنیسز ہوتی ہیں یہ پائل اپ ہوتی رہتی ہیں، اندر جمع ہوتی رہتی ہیں. پھر ایک کرٹیکل ٹائم کے اوپر جب اس کو صحیح فیصلہ کرنا ہوتا ہے، زندگی اور موت کے برابر فیصلہ، تو وہ اندر کا انسان اپنا فیصلہ کر دیتا ہے. اور اگر خدا نہ کرے وہ ویکنیسز اندر جمع ہوئی بھی ہوں پھر فیصلے غلط ہوتے ہیں، نعوذ باللہ تعالی. جیسے اس بندے نے سید الشہداء کی دعوت کے مقابلے میں غلط فیصلہ کیا. تو ممکن ہے آپ مجھ سے پوچھیں کہ مولانا اس وقت اس کا کیا ذکر ہے؟ بھائی ذکر اس لحاظ سے ہے کہ کائنات بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اللہ کی حجت کے ظہور کی طرف انشاءاللہ تعالی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو کچھ میں نے اپنی زندگی میں جمع کیا ہے 30 سال 50 سال 60 سال، یہ سب میرے اندر جمع ہوا ہے. ایک کریٹیکل ٹائم کے اوپر جب میں ڈیسیژن لینے لگوں گا تو کون فیصلہ کرے گا؟ یہ میرا اندر کا انسان. اور خدا اگر یہ اچھا نہیں ہوا تو پھر میرا فیصلہ صحیح نہیں ہوگا. سب سے بڑا خطرہ یہ خطرہ ہے، سب سے بڑا خطرہ یہ خطرہ ہے. اچھا اس موقع کے اوپر اب آخری پوائنٹ کی طرف جاتے ہوئے اب اس کو صحیح کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے تھاٹس کے اوپر محنت کریں. جو میں نے شروع کیا تھا وہ یہاں سے شروع کیا تھا. انسان کی زیادہ تر عبادتیں تھاٹس کے اندر ہوتی ہیں. تھاٹس کے اوپر کیسے کام کریں؟ مثال کے طور پر میں ایک کام کروں کہ بھئی فلاں جگہ پر مجھے ہمبل ہونا چاہیے تھا، میں ہمبل کیوں نہیں تھا؟ کن ویلیوز کی بیس پہ میں ہمبلنس نہیں دکھا سکا؟ یا میں نے ہمبلنس دکھائی لیکن اس کی ویلیو وہ نہیں تھی جو خدا چاہتا تھا. مثلا ممکن ہے کہ میں کسی کو اپنی ہمبلنس دکھاؤں اس لیے تاکہ لوگ سمجھیں کہ میں ہمبل انسان ہوں، تو خدا کے لیے نہیں کیا، میں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا. یا میں مثال کے طور پر کسی موقع کے اوپر ایک آدمی کو دیکھتا ہوں متقی ہے، پرہیزگار ہے، بہت اچھا ہے، اللہ کا اچھا بندہ ہے، لیکن میرے مقابلے میں کوالیفیکیشن کے اندر، ویلتھ کے اندر، فیم کے اندر، سوشل پولیٹیکل ریپوٹیشن کے اندر مجھ سے کمزور ہے، تو میں کیوں اس کی رسپیکٹ کروں؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے اندر کی ویلیوز وہ ویلیوز نہیں ہے جو دین دے رہا تھا، کچھ اور ہے اندر. اچھا اگر یہ کچھ اور اندر ہے اور میں نے اس کو جمع کر کے رکھا ہوا ہے اور اس کی کریکشن نہیں کی تو کیا ہوگا؟ کل کریٹیکل ٹائم کے اوپر یہ ویلیوز جو اندر چھپی ہوئی ہیں یہ ڈیسیژن لیں گی اور پھر اچھا فیصلہ نہیں ہوگا. سب سے بڑا خطرہ یہ خطرہ ہے. تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک ہم لوگ کبھی کبھی اردو میں کہتے ہیں نا اپنے اندر جھانک کے دیکھو. یہ بڑا اچھا جملہ ہے، اپنے اندر جھانک کے دیکھو، یعنی ایک پیک اندر دیکھو کیا ہو رہا ہے اندر. اپنے انسان کو اپنے اندر جھانکنا چاہیے. وہ یہ کہ میں نے فلاں موقع پہ فلاں کام کیوں کیا تھا، اس جگہ کے اوپر میں نے یہ جملے کیوں کہے تھے، کیوں میں چاہتا تھا میں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ثابت کروں.
کیوں میں چاہتا تھا اس آدمی کو میں اپنے سے چھوٹا دکھاؤں؟ کیوں میں نے کیا یہ کام؟ کیوں مثال کے طور پر فلاں جگہ کے اوپر میں نے پیسے کے ساتھ اس طرح ٹریٹ کیا، لیکن جب اس دین کا معاملہ آیا تو میں نے ایسے ٹریٹ کیا؟ کیوں کیا یہ؟ بہت ساری چیزیں انسان کو پتہ چل جاتی ہیں، بھائی میں کون ہوں، میں کیا ہوں. اور میں نے بعض اوقات انسان کو جب رہنمائی کرنے لگتا ہے تو سب سے بڑی رہنمائی جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، بعض اوقات انسان یہ اچھا ہے لیکن اس سے بڑی ایک اور چیز ہے، وہ پتہ چلنی چاہیے خواب میں. وہ کیا پتہ چلنی چاہیے؟ وہی کہ میرے اندر نقص کیا ہے، میرے اندر عیب کیا ہے، پھر اس نقص اور عیب کی میں اصلاح کروں. یہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہدایت. ہدایت آنی چاہیے، اور خدا و تعالی کسی کو ہدایت سے محروم نہیں کرے گا جب تک وہ خود ناشکری نہ کرے. تو شکر کیا کروں؟ وہ یہ کہ جب مجھے کچھ پتہ چلے تو اپنے لیے بہتری کرو، اصلاح کرو. تو سمری ساری یہی ہے اس مجلس کی، وہ یہ کہ ہم اس سارے ہم چاہتے ہیں ان تک ثواب پہنچے، اور ثواب پہنچنے کے لیے جو بہترین کام سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ زندگی کے ہدف کو ایکسپلور کر. زندگی کا ہدف صرف ظاہری عبادتیں نہیں، زندگی کا ہدف صرف اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا نہیں، زندگی کا ہدف اپنے اس اندر کے انسان کو خدائی صفات کے اندر لے کر آنا ہے، صبغت اللہ، اللہ کے رنگ کے اندر لے کر آنا. اور یہ ہمیں بہت مشکل سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہمارا اندر کا انسان ہے اس کے اندر صبغت اللہ ہے یا نہیں ہے. صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، کیا مطلب؟ اللہ کی صفت ہے. خدا مظلوم پہ رحم کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بالکل کرتا ہے. تو اگر میں مظلوم پہ رحم نہیں کر سکا تو میرے اندر اللہ کی صفت ہے کیا؟ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ نہیں. اس طرح میں اپنے آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر خدا سے پناہ مانگتا ہوں. کرنا پڑتا ہے آہستہ آہستہ، پھر انسان اس ٹریک کے اوپر اللہ کرے کہ آ جائے کسی طریقے سے، اور پھر خدا تعالی اور رہنمائی بڑھا دیتا ہے، بار بار بتاتا ہے دیکھو یہ کرو یہ کرو. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بھائی میں اگر قم میں ہوتا، نجف میں ہوتا، اور میں ساری زندگی وہاں رہتا تو مجھے میں زیادہ بینیفٹ ہوتا میرے لیے، اور میری ہدایت آسان ہوتی. اور چونکہ میں پاکستان آ گیا تو اب میری ہدایت مشکل ہے. تو یہ میرا کلیم صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ خدا ہر جگہ ہوتا ہے. اگر خدا کی خاطر میں اپنے آپ کو پاکستان میں روکے ہوئے ہوں تو خدا اس ہدایت سے مجھے محروم نہیں کرے گا جو نجف میں مل سکتی تھی، اگر میں نے خدا کی خاطر یہ کام کیا. تو آپ جو کام انجام دے رہے ہیں اگر خدا کی خاطر انجام دے رہے ہیں اور کسی ایک خاص جگہ کے اوپر ہیں اور آپ کی کوئی مجبوری ہے، وہاں عالم نہیں، وہاں کتاب نہیں ہے مثلا، ایسا ہوتا نہیں ہے اب ایسا، لیکن اگر ایسا ہے تو کیا اس وجہ سے آپ ہدایت سے محروم؟ نہیں، ہرگز نہیں. اگر خدا کو ہدایت دینی ہوئی اور ہم کیپیبل ہوئے تو خدا دیواروں سے بھی دے گا، دروازوں سے بھی دے گا، ہر چیز سے ہدایت دے گا. تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اندر تھرسٹ کو بڑھانا چاہیے، اپنے اندر ڈیمانڈ کو بڑھانا چاہیے، وہی کہ خدا میں تیری ہدایت کا محتاج ہوں. کتنا خوبصورت وہ واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار سے نکل کے گئے اور ایک جگہ کے اوپر وہ کنویں پہ انہوں نے دیکھا کہ دو خواتین کھڑی ہیں اور وہ پانی نہیں پلا رہی، اور وہ گئے، انہوں نے جا کے پانی پلایا، اور اس کے بعد وہ ایک درخت کے نیچے آئے اور بیٹھے اور خدا سے کیا کہا؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا جو بھلائی تو نے میری طرف نازل کرنی ہے میں اس کا سخت محتاج ہوں. تو ہم بھی خدا سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے خدایا ہم تیری ہدایت کے محتاج ہیں، اپنی ہدایت ہم پہ نازل فرما. ایسا نہ ہو کہ ہم غفلتوں کے اندر دنیا سے گزر جائیں، اور جب ہم غفلتوں میں جائیں اور مریں تو اچانک ہمارے لیے آشکار ہو الناس نیام اذا ما تنتبه. یا مولا کا ایک اور فرمانے کہ لوگ سواری پہ بیٹھے ہیں، سواری چل رہی ہے اور ان میں سے اکثر نہیں جانتے کہ یہ سواری کہاں جا رہی ہے. اور جملے میں تو لفظ میں کہہ دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن پتہ نہیں کیوں عمل میں اس پہ ہم عمل نہیں کر پاتے کہ بھائی الیہ راجعون ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے ہمارا، پاس گشت پلٹنا سب کا خدا کی طرف.
اور یہ پلٹنا صرف فزیکلی یا اسپریچولی پلٹنا اس سینس میں نہیں ہے کہ ہم مریں گے اور آخرت میں جائیں گے، نہیں، پلٹنا اس سینس میں ہے کہ ہم ڈسکنیکٹ بھی خدا کی ذات سے ہوئے تھے اور ہمیں خدا کی ذات سے ہی وہ کنیکشن ڈیولپ کرنا ہے اور پھر خدا کی صفات کا ہمارے اندر پینیٹریٹ کرنا ہے، اور یہ ہمارا در حقیقت رجوع ہے۔ بس یہ رجوع فزیکل نہیں ہے، یہ رجوع اسٹیجز نہیں ہے، یہ رجوع کور ریالٹی ہے ہماری، جس کو اللہ کی کور ریالٹی سے نزدیک آنا ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں رجوع لقاء اللہ کے لیے، اللہ سے ملاقات کے لیے۔ بس لقاء اللہ اس سینس میں ہے۔ البتہ یہ بھی بہت سادہ سی بات ہے جو میں میرے جیسا کہہ سکتا تھا، اس سے زیادہ گہری بات موجود ہے یقیناً یہاں پہ، جو شاید میرے جیسے نہیں کہہ سکیں گے یا ہمیں آتا نہیں ہوگا، لیکن جو سادہ ترین سمجھ میں آتا ہے وہ یہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو ہمیں موت کا ذکر کر کے اس کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ موت کا ذکر ڈرنے کے لیے نہیں ہے، موت کا ذکر آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے اسٹرگل، کہ ہمارا ایک آبجیکٹو ہے، ہمیں اس کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ اور جگہ جگہ خدا نے قرآن کے ذریعے، اہل بیت کے ذریعے سے ہدایت نصیب فرمائی۔ لطف خدا ہے کہ اس نے ہمیں امام حسین کا چاہنے والا قرار دیا، خدا متعال کا احسان ہے اس نے ہمیں نبی اولاد نبی کا چاہنے والا قرار دیا۔ خدا کا شکر، اس نے ہمیں بنت رسول اللہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ماننے والوں میں قرار دیا۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے ہمارے دلوں کے اندر اہل بیت کی محبت کو ایسا قرار دیا، ذکر ہوتا ہے تب بھی ہمارا دل خاشع ہوتا ہے، اور جب ان کے مصائب کا تذکرہ ہوتا ہے تب بھی ہمارا دل خاشع ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں پتہ نہیں کتنی دفعہ دیکھا ہے، اگر بی بی ام الائمہ کے فضائل کو بیان کرتا ہوں تو لوگ رونے لگتے ہیں۔ اگر میں بیان کرتا ہوں مثلا کہ جب بی بی سیدہ تشریف لاتی تھیں، اللہ کے نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کبھی اللہ کے نبی اپنی جگہ سے بلند ہو کر بی بی کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ کتنی مرتبہ فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ نے ہمارے دلوں کو اہل بیت اطہار سے نزدیک کیا، اور کیوں ہم اس پہ فخر نہ کریں؟ لوگ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، بنی امیہ کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ نے لطف کیا، کرم کیا، ہمیں ایسی ماؤں کی گودوں میں پیدا کیا جنہوں نے ہمیں یا حسین سکھا دیا، جنہوں نے ہمیں سید الشہداء کی محبت دے دی۔ لطف خدا ہے، پروردگار تیرا شکر ہے، الحمدللہ۔ دو ہمارے دوستوں کی، بھائیوں کی، والدہ کی اثار ثواب کی مجلس ہے، چہلم کی مجلس ہے۔ ماں کے جانے کا غم تو وہی جانتا ہے جس نے جھیلا ہوگا، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ کچھ مائیں ایسی گئی ہیں دنیا سے جن کا غم ابد تک کے لیے غم ہے۔ ماں کی محبت کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، جو ابھی تک ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ ہم تو مرد ہیں، ہمیں کیا پتا ماں کے دل میں کیا گزر رہی ہوتی ہے، لیکن جو نشانیاں ہوتی ہیں اس سے انسان سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ ماں کی محبت کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اور جب ماں دنیا سے جاتی ہے تو دل لرز جاتے ہیں، اور اگر کوئی عمر میں کم ہو اور اس کی ماں دنیا سے چلی جائے تو خدا کا نظام اس کو یاد رکھتا ہے کہ ہم نے کم عمری میں اس بچے کو ماں کے یا باپ کے جانے کا غم دیا تھا۔ روایت موجود ہے، بڑی عجیب روایت ہے، اور بیان کرتی ہے کہ اگر کوئی بچہ ایسا ہو جس کی ماں دنیا سے چلی جائے، چھوٹے بچے جب سو رہے ہوتے ہیں تو اپنی ماں کو لمس کر کے احساس کرتے ہیں سکون کا، یعنی جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ماں کو ٹچ کرتا ہے اور ماں کو لمس کر کے احساس کرتا ہے کہ میں پروٹیکٹڈ ہوں، اور اگر ماں نہ ملے تو وہ غمزدہ ہو جاتا ہے، رونے لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے بچے رونے لگتے ہیں اگر ماں نہ ہو۔ تو روایت بیان کرتی ہے، کہتی ہے کہ کوئی یتیم بچہ تھا،
اس کی ماں، کوئی بچہ تھا جس کی ماں دنیا سے چلی گئی، وہ بچہ روتے روتے سو جاتا ہے اور سوتے جاتے ہوئے یہ بھول جاتا ہے کہ میری ماں دنیا سے چلی گئی ہے۔ رات کے کسی وقت میں اس کی آنکھ کھلتی ہے، عادت کے مطابق ماں کی جگہ کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے تاکہ ماں کو احساس کرے ماں نہیں ہوتی۔ اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے، اس کو یاد آتا ہے کہ ماں تو مر چکی ہے۔ روایت بیان کرتی ہے کہ اس یتیم کے گریے پر عرش خدا لرز جاتا ہے۔ اے خدایا، وہ کون سا لمحہ ہوگا جب امام حسین اپنی ماں کو الوداع کرنے، وہ لمحہ مولا امیر المومنین نے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے جنازے کو تیار کیا۔ سید الشہداء اپنی ماں سے الوداع کرنے آئے اور کہا کہ میں اپنی ماں کو الوداع نہیں کروں گا جب تک میری ماں مجھے الوداع نہیں کرے گی۔ مولا امیر المومنین روایت فرماتے خدا کی قسم فاطمہ کے بندے کفن ٹوٹے، امام حسین سید الشہداء اپنی ماں کے نزدیک آئے، آسمان سے ندائے غیبی آئی کہ اے علی، بچے کو ماں سے علیحدہ کر دو ورنہ آسمان ٹوٹ پڑے گا۔ ایک یہ موقع تھا جب بیٹا ماں کو الوداع کرنے آیا، اور ایک موقع تھا جب میدان کربلا کے اندر سید الشہداء خاک کربلا پہ ذبح ہو رہے تھے اور مادر حسین الوداع کرنے آئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، تجھے واسطہ قرآن و اہل بیت اطہار کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے خدا، تجھے واسطہ مرحوم مورد نظر اور ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ پروردگار بحق قرآن و اہل بیت اطہار مرحومین، ہمارے تمام مرحومین بلا سخص مرحوم مورد نظر کی قبر کو اہل بیت و قرآن کی نورانیت سے منور فرما، اس دنیا کی ہر قسم کی پریشانی، سختی، عذاب اور تاریکی سے محفوظ فرما، اس دنیا کی ترقیاں، سعادتیں، ثواب اہل بیت اطہار کی شفاعت اور شفقتیں شامل حال فرما۔ اے پاک پروردگار،